بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شداد بن اوس حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 17135۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اشرار، یعنی اس امت میں خیار بھی ہوں گے، اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا ہدف بنا کے زندگی بسر کرنے والے، اور اشرار بھی پیدا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس امت کے اشرار لازماً وہی طریقے اختیار کریں گے جو اہل کتاب کے ان لوگوں نے اختیار کیے تھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تیر کے پر پر ایک دوسرا پر رکھ دیا جائے۔ یہ جو پورا باب ہے، اس میں یہی تنبیہ مختلف الفاظ میں مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دیکھو، بے خوف نہ ہو جانا، نچنت نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھنا کہ پرانے لوگوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کیں، انہوں نے پیغمبروں کی تعلیم کو پس پش ڈالا، ہم لوگ تو آخری امت ہیں، خیر الامم ہیں، اس لیے ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو تنبیہ فرمائی ہے کہ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تمہارے اندر بھی وہ سب چیزیں موجود ہیں انسان کے طور پر جو انانیت کا باعث بنتی ہیں، ترغیبات کا باعث بنتی ہیں، جو مفادات کو مقدم کرا دیتی ہیں، سب کچھ تمہارے اندر بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی نگرانی کرو، اپنے لوگوں کی نگرانی کرو، اور اس ہدایت کو واضح کرتے رہو، ورنہ چلنے والوں نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ تمہارے ہاں بھی جس طرح خیار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسی طرح سے اشرار بھی پیدا ہوں گے، اور اشرار وہ سب کچھ کریں گے جو تم سے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے، یعنی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس میں کسی موقع کے اوپر یہ کہا کہ جیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، یہاں یہ فرمایا جیسے تیر کے اوپر دوسرا تیر رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تیر ہوتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے پر رکھیں تو گویا یہ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ بن جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ محض ایک پیشین گوئی کرنی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس امت کے علماء، اس کے اہل دانش، اس کے رہنما وہ متنبع رہیں کہ یہاں پر بھی شرک آئے گا، بدعت آئے گی، انحرافات آئیں گے، دین کا حلیہ بگاڑا جائے گا، اس میں بھی علماء، احبار، رہبان وہ سب کچھ کریں گے جو اس سے پہلی امتوں میں ہوتا رہا ہے۔ تو حضور متنبع فرما رہے ہیں۔